نحمدہ صلی اللہ رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر سورۃ الملک، آیا ہمارا پارہ 29 شروع ہو چکا ہے۔ سورۃ الملک کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ سورۃ الملک کی فضیلت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الملک سفارش کرنے والی سورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے، وہ ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا۔ تو سورہ ملک جو ہے قبر میں ہمارے عذاب کو دور کرنے والی صورت ہے۔ یہ وہاں پر فزیکل فارم میں آئے گی اور جو ہے آ کے ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ السجدہ اور تبارک اللہ ذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے بھی فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس کو زبانی یاد کر لیں اور رات سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ایک دن اپنے ان بستروں پر ہمیں نہیں سونا، قبروں میں بھی جا کر سونا ہے، اور قبر کی ایک وحشت والی اور ایک اندھیرے والی جگہ ہے جس میں روشنی قرآن سے ہوگی۔ اس لیے رات کو سوتے وقت اس صورت کو پڑھنا اپنے لیے لازم کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دیں۔ تو آئے شروع کرتے ہیں سورۃ الملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بڑی برکت والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ بلند اور بالا ہے، سب بھلائیاں اور سب خیر اسی کی ذات سے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو زندگی میں جب کچھ مسئلے پیش آئیں اور جب کوئی دعا کرے تو اس اللہ کے لیے مشکل نہ سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اس لیے آپ میری یہ دعا سن لیں، آپ میری مشکل آسان کر دیں۔ عموماً ہم دعا کرتے ہیں لیکن پوری دل جمی کے ساتھ نہیں کرتے، یقین کے ساتھ نہیں کرتے، اس ایمان کے ساتھ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر ہمارے دل کے اندر وہ قبولیت کی امید بھی نہیں ہوتی۔ تو قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کو خوب دل سے پکارے، اور پھر آپ اپنے دعا کا ہمیشہ جو دعا اپنے اللہ تعالیٰ سے پوری کروانی ہو، تو جیسے بچے اپنی بات منوا کے اٹھتے ہیں وہاں سے، تو آپ بھی جو ہے وہ اپنی بات وہاں سے منوا کے اٹھیں اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم نے جو ہے یہ بات اپنی منوا کے اٹھنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سی توفیق دے کہ ہم اچھی دعائیں مانگنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اس میں ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بچوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھائیں۔ اس میں جو ہے سنت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ دعائیں کیسے مانگنی چاہیے، خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی شروع ایج سے سکھائیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ایک عادت ان کی بن جائے شروع سے کہ کیسے دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں۔ تو جو بچوں کو میں سمجھاتی ہوں دعاؤں کا انشاءاللہ وہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک سینڈوچ بنائیں، ایک سینڈوچ کے طریقے سے آپ بچوں کو سمجھائیں کہ اوپر جو اس کے بن ہوتے ہیں اوپر اور نیچے، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجنی ہے، اور بیچ میں آپ نے جو ہے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے، اور جو ہے پھر آپ نے دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنی ہے۔ اور اس میں دعا میں ایک بہت اہم چیز یاد رکھیں کہ نیکی کا کام جو ہے نا آپ کریں اور اس کے ساتھ پھر آپ دعا مانگیں۔ تو اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ ہمیشہ نیکی کے کام کے ساتھ نیکی کی ایک تو توفیق مانگتے تھے اور پھر اس کے بعد دعا بھی مانگتے تھے، نیکی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ تو جب بھی آپ کوئی صدقہ وغیرہ کریں، کوئی نیکی کریں، تو اس کے ساتھ دعا مانگیں، تو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کو آپ اپنا وسیلہ بنا کر بھی کہ یا اللہ یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی ہے، تو اس نیکی کے وسیلے جو ہے، یا یہ صدقہ میں نے تیرے لیے خالصتاً تیرے لیے کیا ہے، تو اس صدقے کے وسیلے آپ جو ہے میری دعا جو ہے وہ قبول کر لیں۔ اور دوسرا یہ بات کہ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ انسان جو ہے وہ وسیلے 3 طرح کے انسان بنا سکتا ہے۔ ایک تو صالحین کی مجلس، کہ اگر اس میں آپ کو کوئی علماء کی مجلس ہے تو اس میں کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، آپ اس مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ اس عالم کے وسیلے جو اللہ کی بات تیری بات جو ہے وہ لوگوں کو تک پہنچا رہا تھا، اس کے وسیلے سے
ٹھیک ہے، دوسرا آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے، اور تیسرا آپ نیکی کے کاموں جو کرتے ہیں اس کے وسیلے آپ بنا کے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں، تو یہ قبولیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے صالحین کی مجلس میں بیٹھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور جو ہے وہ آپ کا نیکی کا کام کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی دعاؤں کا قبولیت کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 2۔ اسی نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، پہلے موت اور پھر زندگی، یعنی عدم سے وجود میں انسان آیا، اور پھر موت ہوگی اور پھر زندگی ہوگی، اور وہ زندگی پھر کبھی ختم نہیں ہوگی، اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ذبح کر دیں گے قیامت کے۔ تو آج کی یہ زندگی جو ہم اس وقت ہم دو موتوں کے بیچ میں ملی ہوئی ہے۔ پہلی موت کیا تھی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، اس وقت ہم فوت حالت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، تو وہ پہلی موت، اور پھر ہمیں جو زندگی ملی ہوئی ہے جو دنیا میں ہے، اور پھر جو ہم دنیا سے چلے جائیں، تو دو موتوں کے درمیان میں جو ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، اس کی جو ہم بہت ہی زیادہ بڑی قیمت ہے۔ یہ زندگی کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھے اچھے اعمال کون کر رہا ہے، احسن عمل کون کر رہا ہے، بہترین عمل کس کے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، اور احسن عمل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، سب سے زیادہ درست ہو، سب سے زیادہ جو ہے وہ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ جیسے ہم نے سورۃ التحریم میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ ان کی بیوی نے ان کا راز جو ہے وہ کسی اور کو بتا دیا ہے، تو کتنے احسن طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تنبیہ کی کہ آہستہ سے ان کو بتا دیا، اور زیادہ بات نہیں کی، دو تین لفظوں میں بات کر دی کہ مجھے تمہارا راز پتہ لگ گیا۔ جب بیوی نے کہا کیسے پتہ لگا، تو انہوں نے کہا کہ جو سب کی باتیں جاننے والا مجھے اس نے بتا دیا ہے۔ تو بس یعنی کہ یہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ کوئی اگر آپ نے جو ہے وہ بات ایسی بھی کرنی ہے کہ کسی کو آپ نے کسی کو درست بھی کرنا ہے، تو اس میں بھی جو ہے آپ کس طرح سے آپ احسن عمل کر سکتے ہیں، وہ تک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ہم کو ملتا ہے۔ تو جب آپ نے کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا اخلاق ہمیں ملتا ہے، تو جب آپ نے اچھے کام کرنے ہوں گے یا کسی کے صدقہ کرنا ہوگا، نماز پڑھنی، تو اس میں احسن عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس میں احسن عمل یہی ہونا چاہیے کہ ہم خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اپنے اعمالوں کو پھر ہم اپنے بچا کے رکھیں، اور اچھے خوبصورت طریقے سے نماز پڑھیں تو پورے خوش و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اپنے دل دماغ کو حاضر ناظر جان کے کریں۔ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، کسی نے اگر ایک نیکی ہمارے ساتھ کی ہے، تو ہم آگے سے اس کو بڑھ کے بھاگ کے زیادہ نیکیاں کرنے والے۔ کسی نے ہمیں صرف السلام علیکم کہا ہے، تو آگے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ کسی نے ہمیں ہماری طرف دیکھا ہے، تو ہم اس کو مسکرا کے دیکھیں آگے، یعنی کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھی نیکی کر رہا ہے تو ہم اس کے ڈبل ٹرپل جو ہے آگے سے اس کو، یہ ہوتے ہیں احسن عمل۔ اور اگر کسی نے کوئی ہمارے ساتھ نیکی نہیں کی، یہ بھی ایک احسن عمل کا کیٹیگری ہے۔ کسی نے اگر ہمارے ساتھ نیکی نہیں بھی کی، کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنا، یہ بھی احسن عمل میں شامل ہوتا ہے، اور وہ صرف آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، یعنی جن کے کام اچھے ہوں گے اور زندگی بھی لمبی ملے گی، جس میں وہ خوب نیکیاں کما سکیں گے۔ تو جو بھی کام ہم کریں اچھے طریقے سے کریں، خواہ عبادت ہو، خواہ ہمارے معاملات ہوں، خواہ وہ اخلاق ہو، کوئی بھی چیز اپنے طور پر اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ، اپنی پوری کوشش کے ساتھ انسان اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی کے لیے نیکی کریں اور اس کو سر سے اتار دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے، پھر اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح خشوع اور نزوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکوع کرے، تو نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، بشرطیہ اس سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو یہاں ایک خوش قسمت شخص آخری نماز پڑھے گا تو بخشا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد جب دنیا سے جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھے حال میں ملاقات کرے گا۔
اسی طرح معاملات میں حسن اخلاق اختیار کرنا۔ ایک آدمی آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو، یعنی جب اسے دینا پڑے، کچھ لوٹانا پڑے تو عمدہ طریقے سے، احسن طریقے سے لوٹائے۔ اور اسی طرح ہم نے سورۃ طلاق پڑھی تھی، اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹھیک ہے میاں بیوی کے جتنے مرضی اختلافات ہوں، ہم جو ہیں وہ اس میں عدت جب پوری کر رہی ہو، اور عدت جو اس لیے پوری کرنے کا جو ہے نا حکم شوہر کے گھر میں ہی ہو، اللہ کہ اگر جو ہے وہ کوئی بہت ہی گمبھیر بات نہ ہو، جان کا خطرہ ہو، یا عورت جو ہے وہ بہت زیادہ بدکار ہو اور گھر میں جو ہے وہ بد اخلاقی کا جو ہے، تو اس سلسلے میں نہیں، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ عورت کو عدت جو ہے وہ گھر میں ہی گزارنی چاہیے، اور وہاں پہ بھی جو ہے حسن سلوک ایک دوسرے کے ساتھ انسان کو کرنا چاہیے۔ تو ہمارا دین جو ہے ہمیں کہاں کہاں حسن سلوک نہیں سکھاتا۔ تو اسی طرح حسن اخلاق کا کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو انسان کو صرف دنیاوی معاملات میں صرف مال و دولت میں ہی ایکسیلنس کے لیول پہ نہیں جانا چاہیے کہ مال و دولت ہی انسان نے کما لی اور جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ساری صلاحیتیں جو ہے انسان ٹھیک ہے اپنی استعمال کرے دنیا کے معاملات میں بھی، مگر وہی جس طرح وہ اپنی ایکسیلنٹ اپنے اسکلز، اپنا لیول بیسٹ جو دنیا کے معاملات میں دیتا ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کی، وہی ایکسیلنٹ لیول بیسٹ جو ہے وہ انسان اپنا جو ہے دین کے معاملات میں دے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اعمال میں بھی خوبصورتی، معاملات میں بھی خوبصورتی۔ پھر کون ہے وہ اللہ؟ یہ سورۃ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف بہترین تعارف بھی کراتی ہے، جس میں اللہ کی بہت سی صفات اور افعال کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں آیت نمبر 3 پر۔ اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کچھ شگاف نظر آتا ہے؟ اس میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے آسمان میں جو ہے وہ کوئی آپ کو کوئی ڈیفیکٹ کہیں پر بھی نظر نہیں آ، کوئی ہول نظر آ رہا ہے، کہیں پر جو ہے کوئی کریک نظر آ رہا ہے، آپ کو وہ کہیں بھی کوئی چیز انسان کو نظر نہیں آئے گی۔ تو مومنین کی صفات جو ہیں کیا ہونی چاہیے اس کو دیکھ کے کہ اتنا جو پرفیکٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہوا ہے، تو مومنین بھی اپنی صفات جو ہیں وہ پرفیکٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بن دیکھے وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈر کر کام کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر نیک کام کرتے ہیں، اپنی تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنی نمازیں، اپنی عبادات سب اللہ سے ڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اعمال کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ تو اپنی عبادات کو چھپانا بھی ایک بہترین عمل ہے کہ ابو ایوب سختیانی ساری رات قیام کرتے رہے اور اس کو چھپاتے رہے، جب صبح قریب آئی تو اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، گویا انہوں نے ابھی اسے شروع کیا ہے۔ تنہائی میں اللہ کی یاد میں آنسو بہانے چاہیے، انسان کو خالصاً اللہ کے لیے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر رونا چاہیے۔ آیت نمبر 4، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دفعہ نظر، آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دفعہ نظر گھما کے دیکھو، کہ بڑی پیاری آیت ہے، تو ایک دفعہ نظر گھما کے دیکھو کہ آسمان پہ تمہیں کچھ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، ایسا کوئی ڈیفیکٹ آسمان میں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو ڈیفینیٹلی ہم ایک دفعہ نظر گھمائیں گے، کہیں گے نہیں آسمان پہ تو ہمیں کوئی ڈیفیکٹ نہیں نظر آ رہا، تو اللہ سبحانہ پھر گھماؤ ایک دفعہ نظر کہ تیری نظر تھک جائے گی، تھک کے تیرے پاس لوٹ کے واپس آ جائے گی، تو جو ہے مگر تمہیں آسمان میں کوئی جو ہے وہ کوئی ڈیفیکٹ نظر نہیں آئے گا آسمان میں۔ سبحان اللہ، اور واقعی ایسے ہے۔ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کیا، کہ وہاں پر جو
ہم شہاب ثاقب جو جنات وغیرہ اوپر جاتے ہیں، شیاطین وغیرہ اوپر جاتے ہیں اور چھپ کے ایک بیٹھ جاتے ہیں کہ فرشتے جو بھی احکام لے کر آ رہے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ کا، تو ان کو جو ہے ہم لوگ چوری کر کے تو جا کے اپنے جو بھی پیر فقیر ہوتے ہیں ان کو بتائیں۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس آسمان میں جو ستارے ہیں، ان ستاروں کا جو شعلہ جو ہے پھر ان شیطانوں پہ پھینکا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ مر جائیں، اور وہ یہ جو راز ہیں ان کو نہ دے کر آگے ٹرانسفر نہ کرے، اور جو بھی اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کرے گا ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، جتنا وہ چیخیں چلائیں گے آگ اتنا ہی زیادہ جوش مارے گی، گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنم کو کس پہ غصہ آتا ہے؟ جہنم کو گناہ گاروں پر کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں کیوں آئے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن و انس کے لیے انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہر دور میں انتظام کیا تھا۔ آیا نمبر 9، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی ہدایت دینے والوں کو ہم نے گمراہ قرار دے دیا تھا، کہ ہدایت جو دے رہے تھے ان کو ہم نے طرح طرح کی باتیں کی تھی، مگر ہر طرح کی بات کی تھی، مگر ماننے والی کہیں سے بات ہم نے کی ہی نہیں تھی۔ آئے نمبر 10، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزیوں میں سے نہ ہوتے۔ اب سننے اور سمجھنے کی کہ ہمارے پاس وہ سننے کا وہ لیول کہ ہم سن کے وہ بات اپنے دل میں اتار لیتے، اور دل سے پھر جب ایمان کی روشنی ہمارے دل میں منور ہوتی اور پھر ہم وہ کام کرتے، وہ تو ہم کرنے ہی والے نہیں تھے، تو پھر اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ دوزخیوں میں سے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ بس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، اب وہاں پہ جا کے ان کو دوزخ میں جا کے یاد آئے گا کہ اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں۔ دوزیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اہل دوزخ پھر مایوس ہو جائیں گے کیونکہ کوئی ان کی سنوائی اب نہ ہوگی، ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی، کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہوگا۔ اور جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ انہوں نے جو نیک لوگ ہوں گے، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے کام کرتے ہیں، چاہے وہ لوگ کے سامنے ہو یا پھر چھپ کر رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ اللہ کے اللہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کر کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا۔ اسی طرح تنہائی میں اللہ کی یاد میں آنسو بہانے چاہیے، یعنی اکیلے میں رونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم مجلس میں ہوتے ہیں، کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمارے دل پہ اترتی ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ تراویح پڑھتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں منع نہیں ہے، رونا آئے تو رو لینا چاہیے، لیکن وہ بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جب انسان اکیلا ہو تو اللہ کو یاد کر کے روئے، کیونکہ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے جو تنہائی میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بہایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے۔ آیا نمبر 13، اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر تو وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ تو وہ پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ یعنی جس نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کے دل کے حالات بھی جانتا ہے۔ آیا نمبر 15، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا، تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، یعنی کہ زمین میں رزق کی تلاش میں گھومو پھرو اور پھر اللہ کے رزق کو استعمال کرو۔ یہ بھی ایک عبادت ہے جب انسان اس کو اچھے طریقے سے حاصل کرتا ہے۔
آیت نمبر 16، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور تبھی وہ تھر تھرانے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نہ ڈر ہو کر تم پر کنکریاں بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم عنقریب جان لوگو کہ میرا ڈرنا کیسا ہے۔ کہ کون ہے آسمان میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ پھر وہی پرانی قوموں کی باتیں کی گئی ہیں، تو جو پیچھے پوری ہم نے ہر قوم کا مختلف سپاروں میں ہم نے باتیں پڑھی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے بار 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 ریوائز کی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف ایک آیت میں اس کو جو ہے کہ اس ساری قوموں کی جو ہے وہ عذاب جو ہے اپنے مائنڈ میں لے آؤ۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں تھام سکتا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پہ پرندوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ وہ جو ہوا میں اس طرح اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی شان سے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی ہی نے ان کو استطاعت دی ہے، تو وہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے ہی میں ہیں۔ یعنی انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا طاقتور ہے، زور آور ہے، اکیلا یا کوئی لشکر پورا جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آیت نمبر 21، بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا وہ جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل اوندھا وہ سیدھے راستے پر ہے، یا جو سیدھے راستے پر سیدھا چل رہا ہے؟ کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جس سے اللہ روک لے کہ اسے کوئی دینے والا نہیں ہوتا، اس لیے ہم نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ آیت نمبر 23 میں ہم اپنی چیزوں، اپنے آرگنز کا جائزہ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرگنز دیے، آنکھیں، کان، دل، تو ان آرگنز کو اپنا جائزہ لیں کہ تم ان کو صحیح طریقے پر استعمال کرو، کیونکہ شکر صرف زبان کا نہیں ہوتا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنے دلوں سے کیا کام لیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ اگر وہ سب کچھ اللہ کی پسند کا ہے تو گویا ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور اگر اس کی مرضی کے خلاف ہے تو یہی ناشکری ہے کہ ہم زبان سے تو اپنے دل شکر کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنی آنکھوں کا وہ استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے؟ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم آنکھوں سے شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہے ہوئے؟ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پیروں کا شکر بھی اس طرح ہوتا ہے، کیا ہم اپنے پیروں سے وہ کام کرتے ہیں، مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں، دین کے کاموں کی طرف بھاگ کے دین کے کاموں کو کرتے ہیں، یا جو نیکی کی ہمیں جو موقع ملا اس کو کیا ہم بھاگ کے کوشش کرتے ہیں اس کو کرنے کی؟ تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے پاؤں کا بھی جو ہے اسی طرح شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے دل میں وہ ایسے کوئی وسوسے، برے خیال تو نہیں لاتے؟ ہمیشہ اچھی ہی بات ہوتے ہیں، اچھا ہی گمان کرتے ہیں، اچھی ہی ججمنٹس لوگوں کے بارے میں دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اپنے دل سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو ان اجزاء کو استعمال کرنا اچھے طریقے سے، تو یہ اجزاء کا جو ہے وہ ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 24، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اس کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت تک کب پورا ہوگا؟ جیسے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے تو وہ یہ باتیں کرتے تھے، یہی اسی کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو کھول کھول کر ڈر کر سنانے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتا رہے ہیں، سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طالبگار تھے۔ یعنی دنیا میں تو تم کہتے تھے عذاب لے آؤ، تو اب عذاب آ گیا تو اب کیوں منہ پیچھے کر رہے ہو؟ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کرتے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو جو اس عذاب سے جو ہے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ آیت نمبر 29، کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہ میں کون جا پڑا ہے۔
کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور جو برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا دے؟ تو یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے اپنا پانی نہیں روکتا، ورنہ اگر زمین کی بالکل گہرائیوں میں پانی اتر جائے اور لاوے کے ساتھ مل کر بھاپ بن جائے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ اگر آسمان سے بارش نہ برسے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ لہٰذا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں پانی پلا رہا ہے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوئی چلوں کہ اکثر ہم لوگ بارش کو دیکھ کے اوہ ہو پھر بارش ہو رہی ہے، تو یہ کلمات اپنے منہ سے، یہ ناشکری کے کلمات ہیں، یہ اپنے منہ سے کبھی بھی ادا نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیشہ جب بارش ہو، اگر آپ کا کوئی کام بارش کی وجہ سے رک رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی، مگر بارش کو کہنا کہ اف پھر بارش ہوگی، کیوں بارش ہوگی، مصیبت پھر ہی ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ بارش۔ تو اس کو بارش کو جو ہے نا وہ آپ کبھی بھی کسی قسم کے بھی کلمات جو ہے نا بارش کے لیے اللہ یہ نہ کریں، یہ صرف ناشکری کے کلمات ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ ملک ختم کر دی، اب ہم سورہ قلم شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت خوبصورت صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون حروف مقطعات کافی دیر بعد آیا، تو اس میں یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنا ہمبل ایٹیٹیوڈ کر لیں، اور ساری جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور ہم تب تک اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ قلم کی، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کی یہاں پہ قسم کھائی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام الہامی کتابیں لکھی گئیں اور باقی علوم بھی اس کے ساتھ ہی ضبط کیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو یہ شرف بھی بخشا ہے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں ہیں جو اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں۔ ایک عرش، جہاں پہ اللہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پھر دوسرا قلم، آدم علیہ السلام اور جنت عدن، اور پھر باقی مخلوق سے کہا جا ہو جا تو وہ ہو گئی۔ باقی چیزوں کو بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو جا وہ ہو گئی۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اس نے دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی بدی اور خشک اور تر کو لکھا، اور سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کیا، یعنی لوح محفوظ میں رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ علم سابق ہے، یعنی اللہ پہلے سے ہی اللہ کو پتہ ہے۔ تو لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں گا اسے کچھ بھی اختیار اور ارادہ دوں گا تو وہ کیا کیا کرے گی، اور مختلف چیزیں جو پیدا کی گئیں وہ ان سب کریشنز کے فنکشنز کیا ہوں گے۔ پھر اسی طرح انسان کا نامہ اعمال بھی لکھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ بہت پیاری بات ہے کہ یہ جو کرام الکاتبین ہیں یہ بھی قلم سے لکھتے ہیں۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ قلم کو روک لیتے ہیں کہ شاید وہ توبہ قبول کر لے، پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس کے گناہوں سے استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے۔ اور قلم نے ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورۃ النجم لکھی گئی، جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوات اور کلام نے بھی سجدہ کیا، یعنی وہ بھی جھک گئے۔ سبحان اللہ۔ آیا نمبر 2، یہ قلم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ قلم کی جو ہے وہ اس کی عزت کریں، اس کی رسپیکٹ کریں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، یعنی علم اس بات پر گواہ ہے، اور علم کی روشنی میں اس بات پر گواہی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین آپ پر الزام لگاتے تھے۔ پھر
آیا نمبر 3، اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر، آپ نے جو ابھی عمل کی، ان کا سلسلہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوا، کیونکہ قرآن سارے کا سارا آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو اگر اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں تو اس کی نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ امت میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، جو جو بھی قرآن پڑھتا ہے دن کو رات کو دیکھ کر زبانی، کچھ حصہ نمازوں میں یا بغیر نماز کے، اس سارے پڑھنے کا ثواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے۔ اسی طرح اس قرآن کے جو احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے یہ ہمیں ملا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی حدیث میں ہے، پھر اسی طرح آپ کی سیرت ہے، آپ کی سیرت سے انسپائر ہو کر ہم جو کچھ کرتے ہیں، جی وہ سب اجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے۔ وَإِنَّ الْأَجْرَ وَإِنَّ لَكَ الْأَجْرَ غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے اجر کا وہ سلسلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ آیا نمبر 4، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہو، تو آپ کا اخلاق، سبحان اللہ، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہو۔ آپ کا اخلاق جو ہے بھی کیا تھا؟ آپ کا اخلاق سراسر قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں نے دی۔ اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ گھر والے جب اچھے اخلاق کی گواہی دینا تو اصل میں انسان کا اخلاق وہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق جو تھا بہترین تھا، آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کوئی بیہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے نہ تھے، نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والے تھے، نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے۔ اور احسن عمل جو ہم نے سورہ ملک میں پڑھا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو اچھے اخلاق کی علامات جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہوئی ہیں۔ اچھا اخلاق ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ مومن ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو۔ اسی طرح اسلام کی خوبصورتی اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ میزان میں سب سے بھاری نیکی جو ہوگی وہ عمدہ اخلاق ہے، اور جنت میں خوبصورت گھر اس کا ہے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنائے گا، سبحان اللہ۔ آیا نمبر 5، سو عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ تحقیق تمہارا رب اس کو بھی جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں، اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والے ہیں، ذلیل ہیں۔ یعنی جھوٹی قسم کا سہارا لینے والے کی بات کو قبول نہ کیجیے، یعنی کسی کے دباؤ میں آ کر جو قسم کھاتا ہے وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے، اور دباؤ میں آ کر انسان عموماً سچی نہیں جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے دباؤ میں آ کر جھوٹی یا سچی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ اس کے سبب اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس لیے قسم بہت سوچ سمجھ کر کھانی چاہیے۔ آیا نمبر 11، شرارت سے اشارے کرنے والے، لگائی بجائی کرنے والے۔ تو یہاں پر جو خصوصیت بتائی جا رہی ہے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے جس کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، اور دوسری طرف آپ کے دشمن کا اخلاق ہے جو انتہائی بد اخلاق ہے، اور اس کی بد اخلاقی کی یہاں ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کے اخلاق کی تفصیل نہیں بتائی گئی، لیکن بد اخلاقی کی تفصیل یہاں بتائی گئی ہے کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ خود کیا کر رہے ہیں، خود کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ بھی گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا، اور آپ کا طریقہ کیا تھا اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ تانے دینے والا، چگلیاں کرتا پھرتا تھا۔ چگلی وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں فساد پیدا کرتی ہے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی بیزار رہتے ہیں،
چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور چغل خور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے بتایا کہ اس کی چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو غیبت اور چغلی صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت کے بھی بہت زیادہ نقصان ہیں۔ دنیا میں بھی فساد پھیلتا ہے اور بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ چیزیں ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دے۔ آیا نمبر 12، مال دینے میں بڑا بخیل خود سے بڑا ہوا بدکار۔ کہ جو ہے وہ مال جو بدکار لوگوں کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، تو وہ خاص طور پہ ولید بن مغیرہ کی۔ تو مال دینے میں بڑا بخیل حد سے بڑا ہوا بدکار، سخت ہو اور اس کے علاوہ بد ذات، اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے، یعنی کہ وہ بہت ہی زیادہ متکبر ہے، اور اس کے تکبر کا وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس مال اور بیٹے ہیں، کہ وہ مال اور اولاد پا کر اوور کانفیڈنٹ ہو گئے کہ اللہ کا بڑا پسندیدہ ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال آ جاتا ہے، اس کے اندر عجیب سی جو ہے وہ نحوست ایک عجیب سی تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے رویے میں تکبر آ جاتا ہے اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر آخر میں یہی بات کی گئی کہ اس بنا پر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے مال اور اولاد دیا اس کا شکر ادا کرتا اور اس کے آگے مزید ہمبل ہو جاتا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 9 اور بعض میں آتا ہے کہ 13 بیٹے اس بندے کے تھے، ولید بن مغیرہ کے۔ جس کے اتنے بیٹے ہوں اور وہ سردار بھی ہو اور اس کے پاس مال کی کثرت بھی ہو اور سب کمانے والے بھی ہوں، تو ایسے شخص کے اندر اس طرح کی باتیں آ جانا کچھ بعید بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے کہ چونکہ یہ بہت کچھ مال ملا ہوا ہے اس لیے ہمارا ایسا رویہ کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ ہم جس پر چاہیں ظلم اٹھائیں۔ تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اکھڑ مزاج انسان جہنم کی نظر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ فرمایا ہر اکھڑ مزاج کینہ پرور اور متکبر انسان جو ہے وہ اہل جہنم میں ہوں گے۔ تو اکھڑ مزاج انسان جہنم میں جائے گا۔ تو اکھڑ مزاج انسان کون ہوتا ہے کہ ذرا سی آپ بات کریں تو فوراً آپ پر برس پڑے، چھوٹی سی بات پر اس کا غصہ ٹریگر ہو جائے اور بد تہذیبی سے دور بات کرے اور بد اخلاقی سے بات کرے۔ تو ایسا انسان جو ہے وہ اکھڑ مزاج انسان کہا گیا ہے، اور جہنم میں اس کو اہل جہنم والے لوگ ہیں۔ تو ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، اور جب انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک نیک انسان کی اولاد کا جو خود نیک تھا، خدا ترس تھا، اور اپنی زندگی میں بھی جو اس کے باغ کی آمدنی ہوتی تھی اس میں سے بھی غریبوں اور مسکینوں کا ایک بڑا حصہ نکالتا تھا، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت ناسمجھ تھا اور وہ مال اوروں میں بانٹ دیتا تھا، تو ہمارے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، اس لیے ہم مسکینوں سے چھپ کر راتوں رات اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ ہمیں کسی کو ایک دانہ بھی نہ دینا پڑے۔ تو اس واقعے میں بہت سے دو بڑے اہم سبق ہیں، کہ ایک یہ کہ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کو بعض اوقات سزا مل جاتی ہے۔ یہاں ان کا ارادہ برا تھا، ان کی نیت خراب تھی، ابھی انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا کہ پھل توڑ کر گھر نہیں لائے تھے، لیکن صرف نیت کی تھی کہ ہم ایسا اور ویسا غلط کام کریں گے، تو اللہ نے اس بری نیت پہ ان کو پکڑ لیا کہ ان کا سارا باغ تھا وہ خراب ہو گیا۔ تو انسان کو اپنی نیت اور خاص طور پر دوسروں کی خیر خواہی کے بارے میں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے دل میں بدگمانی پال لیتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزوں کو جما لیتا ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، دوسروں کے بارے میں منفی سوچ یا نیگیٹو سوچ پیدا کر کے اسی پر اپنے اعمال اور رویے کو قائم کر لیتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنا ہے، کیونکہ اس سے بھی زندگی میں مشکلات ہو سکتی ہیں، دوسرے آپ کے خلاف اس طرح کی بدگمانیاں رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا اہم بات یہ ہے کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی مان لی، اور یہ ان کی اچھی خوبی تھی، اور ایک مومن کے اندر یہی خوبی ہونی چاہیے، ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ ہم آپ سے ناراض نہیں، آپ پاک ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ ورنہ عموماً جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، یعنی ہم دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ اللہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ یہاں ان لوگوں نے اللہ کو بلیم نہیں کیا اور کہا کہ سبحان ربا انا کننا
ظالمین۔ اور پھر اچھی امید، باغ جل کر دوبارہ لگانا، پھل دینے کے موقع تک پہنچنا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو پھر بھی بڑے ہوپفل رہے اور کہنے لگے کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے گا، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، ہم سے جو قصور ہوا ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ سنت آدم علیہ السلام ہے کہ غلطی ہو جائے اس سے معافی انسان مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والوں میں ہمیں شامل کر دے گا۔ تو یہ اس کی جو ہے ایک کمپیریزن اس بندے کا بتایا جا رہا ہے ولید بن مغیرہ سے، کہ اس نے جو ہے اپنی اکڑ میں اتنا آگے نکل گیا تھا کہ وہ پیچھے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انشاءاللہ نہ کہا، کہ جب انہوں نے یہ کیا تو انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات ان پر ایک آفت پھر گئی، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو، یعنی کہ لوگوں میں بدنام بھی ہو گئے کہ سب لوگوں نے کہا شاید انہوں نے جو ہے وہ کھیتی کاٹی۔ سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جا رہے تھے کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آ پائے گا، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا پیداوار پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم بد نصیب ہو گئے ہیں۔ ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا کہنے لگا کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ قال سبحان ربنا ان كنا ظالمین۔ تو یہ سارے واقعے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ جانے والے تھے، کہ فوراً نادم ہو گئے۔ امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت فرمائے گا۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہ توبہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا اور پھر دعائیں مانگنے لگے۔ دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا، کاش یہ لوگ جانتے ہوں۔ کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لیسن دیا کہ اس طرح کا عذاب اس طرح کا ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوگا، تو ابھی بھی ٹائم ہے، معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو کووڈ کا عذاب ساری دنیا پہ آیا ہوا ہے، یہ بھی جو ہے ایک ٹریلر ہے آخرت کے عذاب کا، کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے نا ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اور اس قرآن کو جو ہے نا ہم تھام لیں اس قرآن کو، اور اس قرآن سے ہی اپنے سارے معاملات جو ہیں ہم اپنے سیدھے کریں۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔ کیا ہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ پرہیزگار اور نافرمان ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔ یعنی تم اپنے اعمال سے پیچھے کیا سوچتے ہو؟ کہ تمہارے لیے بخشش کے وعدے ہیں، یا آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے؟ نہیں، آخرت میں جو تم نے کیا ہوگا اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی، کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ یا تم نے اللہ سے کوئی قسم لے رکھی ہے کہ کیا تم جو مرضی کرتے رہو دنیا میں، آخر میں تمہاری جو ہے بخشش ہو جائے گی؟ یعنی کس چیز نے تمہیں جو ہے یہ برے کام کرنے پہ اتنا مجبور کیا ہوا ہے؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے، کہ کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ قیامت کے دن تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا، تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا؟ کیا اس قول میں ان کے کچھ شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے، رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، قیامت کے دن بھی جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، وہاں محروم ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر منافق باقی رہ جائے گا، پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے گا۔ اس طرح ریاکار سجدہ نہ کر سکیں گے، یعنی دنیا میں جو لوگ دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ آیت نمبر 43، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ تو یعنی آپ سوچئے کہ جب لوگ سجدے میں گئے اور وہ جا نہیں پا رہے تو کس قدر شرمندگی ہوگی۔
اس آیت کے بارے میں ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ان کو فرض نماز کی طرف اذان اور تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا اور وہ پھر بھی اس کی طرف نہیں جاتے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ حی علی الفلاح سنتے تھے لیکن اس پر جواب نہیں دیتے تھے، یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو اللہ ہمیں اور ہمارے سب عزیزوں اور دوستوں اور رشتہ داروں کو نماز کا پابند کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اس میں جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے ہمیشہ نماز میں دعا کیا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی کہ ہماری اولاد، ربنا وتقبل دعا، ربنا غفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس رمضان میں خاص طور پر اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے دعا کریں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ آیہ نمبر 44۔ تو اس میں دیکھیں کہ آپ آیہ 43 میں آپ دیکھیں کہ کتنا بھیانک انجام ہونے والا ہے، کہ وہ کتنا زیادہ وہ لوگ جو ہیں قیامت والے دن شرمندہ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے۔ آیہ نمبر 44۔ تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ، کہ آہستہ آہستہ، کہ استدراج کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ استدراج ہوتا ہے کہ ہم ان پر نعمتوں کی فراوانی کریں گے اور وہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کریں گے۔ حسن کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن پر احسان کر کے ان کو ڈھیل دی گئی ہے، پھر ان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ نہ ہمیں اس میں شامل کرے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو تعریف کر کے ان کے فتنے میں ڈال دیا گیا ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے عیبوں پر پردہ ڈال کر انہیں دھوکے میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی جب ان کی تعریف ہوئی تو وہ پھول گئے، انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی بہت اچھے ہیں اور کیا اچھا کرنا ہے۔ جب اس نے برائیاں کی، غلط پر غلط کام کرتا گیا، اس کے عیب ڈھانک لیے گئے، تو وہ جو دھوکہ ہے وہ بھی استدراج ہے نفس کا۔ ابو روک کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی غلطی کی، ہم نے انہیں نعمت عطا کر دی، نئی غلطی پر نئی نعمت، اور انہیں معافی مانگنا فراموش کر دیا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ جب کوئی حرام کام کر کے، غلط کام کر کے پکڑ نہیں ہوتی اور نعمت مل جاتی تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ میں ذرا غلط کام کیا تھا، وہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ غلط تھا، وہ بالکل صحیح تھا، تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ یہی نفس کا دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہم سب کو۔ اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میرا داؤں بڑا مضبوط ہے، کہ میرا پلاننگ بہت مضبوط ہے۔ اے نبی، کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ تم ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ سو اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیے رکھو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے۔ اور اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھال لیتی تو مجھ کو اس کے اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھال لیتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے، مذموم حالت میں۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کر دیا، ان کے توبہ کرنے کے بعد نیکوکاروں میں شامل کر دیا۔ اور کافر جب یہ نصیحت کی بات کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے نظر لگنا برحق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ گویا آپ کے قدم ہلا دیں، آپ کی ثابت قدمی میں خلل آ جائے۔ تو اس لیے انسان کو نظر بد سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور لوگوں یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ آگے سورۃ الحاقہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حاقہ سے مراد قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت فیصلے کا دن ہے، اگلے پچھلے سارے مقررہ دن میں ایک ہی جمع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحاقہ، ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، واما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے، اور تم کو کیا معلوم کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ تو یہ اشارہ ہے قیامت کی طرف، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور قیامت کیا ہے؟ فیصلوں کا دن ہے، اگلے پچھلے سارے لوگ ایک مقررہ دن میں جمع ہو جائیں گے۔ اس دن ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، لوگ اپنے مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا، سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے، یعنی کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب آیا اور اس دن بھی ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ رہے
عاد تو ان کو نہایت زور آور آندھی سے تباہ کر دیا گیا کہ ان کے اوپر بھی دنیا میں عذاب آیا اور آخرت میں بھی عذاب آئے گا۔ اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھو جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔ تو استغفر اللہ، اللہ نے اتنی آندھی چلائی، اتنی آندھی چلائی، اتنی آندھی چلائی کہ اتنے دن تک چل رہی جب تک کہ وہ مر نہیں گئے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو اس میں جو ایک اور بات ہے کہ وہ کس طرح کی ہوا تھی، وہ ٹھنڈی ہوا تھی، تیز ہوا جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، 1 ہفتے بعد جا کر رکی۔ تو ایسے بچھاڑ بچھاڑ کر گرے ہوئے تھے لوگ، ہوا نے اٹھا اٹھا کر پٹخا کر انہیں مارا، جس سے ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور وہ مر گئے۔ تو بس استغفار، اللہ تعالیٰ ہوا کے عذاب سے بچائے سب کو۔ پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستی والے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت عذاب دیا، یعنی کہ دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قیامت کی سی نشانی دی تھی کہ اور کیا جب دنیا میں اتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو قیامت کا کیا حال ہوگا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پھر جب سور کے کان اور کان اسے یاد رکھیں، تو اب یہاں کان علم کا ذریعہ دروازہ ہوتے ہیں۔ جس طرح دل کی صفت ہے کہ وہ معلومات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح کانوں کو بھی ایک صفت سے متصف کیا گیا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے وَقَلْبٍ وَعَدٍ أُذْنُ، کہ یاد رکھنے والے دل اور یاد رکھنے والے کان، کیونکہ کان کا براہ راست تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور علم کان کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے اور یہ اس کا نمائندہ ہے جو اس کو پہنچاتا ہے، اور زبان پھر دل کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی منہ سے انسان وہ بولتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، اور اگر آپ ان سے اچھی بات اندر لے جائیں گے تو زبان سے بھی اچھی بات نکلیں گی، ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ڈالیں گے وہی نکلے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی کمپنی کو اچھا رکھے، ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھے کہ کم سے کم بات جو غیبت چغلی اور دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان سے ان کے دل پر ان کے بارے میں برے، ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ کیونکہ آپ کے دل میں ان کے بارے میں برے ہوں گے اور دل بھی پھر برے خیالات آ جائیں گے، اور پھر جہاں آپ کو موقع ملے گا وہاں آپ کی پچھلی معلومات آپ کے منہ سے پھر غیبت بن کر نکلیں گی، تو اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 13، پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی، ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی، یعنی کہ اذا وقعت الواقعہ، جیسے ہم واقعہ میں پڑھا کہ واقعہ ہو کر رہے گی قیامت، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے، حاملین عرش، یہاں پہ جو لکھی ہوئی بات وَيَحْمِلُ الْعَرْشَ، حاملین عرش کی تعداد یہاں 8 بتائی گئی ہے، اور بہت قوی ہے، یعنی فرشتوں میں سے بھی بہت ہیوج اور جائنٹ فرشتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یعنی کہ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اخلاق۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جتنی بھی بلندی دے، جتنا بھی بڑا کام دے، عرش اٹھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، تو اللہ نے ان کو اتنی اہم، اتنی بہترین، اتنی خوبصورت ڈیوٹی پر جما رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے ہمبل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ کریں گے۔ 4 فرشتے کہتے ہیں سبحانہ و بحمدک علی حلمک بعد علمک، اور 4 دوسرے فرشتے کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، کہ پاک ہے تو اور اس بات پر تیری حمد کہ تو اپنے قادر ہونے کے باوجود درگزر کرتا ہے، اور یہ فرشتے مومنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، زمین والوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں۔ عرش کا بھی ثبوت ملتا ہے اس آیت میں، قیامت کے دن جو ہے عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو جو مانگنا ہے۔ قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے۔
تو قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے اعمال کا بھی لحاظ کر رکھنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور 7 لوگ جن کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے وہ آپ دہرا لیجئے، لیکن ایک اہم بات مزید یہ یاد رکھیے کہ کسی تنگ دست کو مہلت دینا، یعنی جو شخص اپنے مخروص کو مہلت دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کو اتنے بہترین طریقے سے دیں گے، کیونکہ بعض اوقات کوئی قرض لیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ نہیں عطا کر پائے گا، لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں، معاف نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر آپ کو نہ دے تو یہ الگ بات ہے، یہاں تنگ دست کی بات ہو رہی ہے۔ آیا نمبر 18۔ اور اس روز تم سب لوگ پیش کیے جاؤ گے، اور اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ تو دنیا کے تمام سیکرٹ جو ہیں وہاں پہ کھل جائیں گے، کچھ بھی چھپا نہیں سکو گی۔ تو جو کام انسان چھپ کر دنیا میں کرتا ہے، دوسروں سے بچ بچ کر، چوری چوری، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ آئے نمبر 19۔ اب جس کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے۔ اب یہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو چھپا کر غلط کام کر رہے ہیں، ان کا بھی سامنے آ جائے گا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو وہ خود نکال کر دکھائیں گے، کیونکہ انہوں نے اکیلے ہی تنہائی میں سب کے سامنے اچھا ہی کیا تھا، تو ان کو اپنا نامہ اعمال دکھانے میں کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے، خوشی کا ایک گیسچر ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، یعنی کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی آپ کا اچھا رزلٹ آئے تو آپ کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرا رزلٹ اچھا آیا ہے، تو اس طرح نامہ اعمال بھی جو جن کے ہاتھ میں انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں شامل کرے، تو نامہ اعمال اگر ہمارے انشاءاللہ ہمارے رائٹ ہینڈ میں آئے گا تو ہم بھی لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو دکھائیں گے، دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال جو ہے میرے رائٹ ہینڈ میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بخش دے گا۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا کہ آج ہم اپنے نامہ اعمال کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ لو پڑھو میری کتاب، صرف ایک دن کے سارے کام لکھ کر کسی کے سامنے رکھیں، کیا کوالٹی ہے ان کی، اور کن کاموں میں ہم لگے ہوئے تھے، اور ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ باتیں جو ہم اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں، جو ہمارے دل کے خیالات ہوتے ہیں، کیا ہم ان کو دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ تو زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہ ہو، اور ہم تنہائی میں بھی اچھے کام کریں، اور جو ہے کھل کے بھی سب کے سامنے بھی اچھے کام کریں۔ آیا نمبر 20، کہ انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، اس کا مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ تو یہ نامہ اعمال سامنے آنے والا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو یوم حساب سے بے خوف نہیں، اور اعمال نامے کے ملنے سے بے خوف نہیں۔ عقل مند کے لیے اتنا خوف کافی ہے جو اس کو نافرمانی سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آیت نمبر 21۔ بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، انشاءاللہ جنت میں، یعنی اونچے باغ میں، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے جو اعمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو، ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو۔ تو اپنے ہی اعمال ہوں گے جو وہاں پر نعمتوں کی شکلوں میں سامنے آئیں گے، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، یعنی کہ مجھے موت کے بعد دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا، یعنی دنیا کا وہ سارا جاؤ اور منصب اور چیزیں اور عہدے اور نام اور بڑی بڑی شخصیتیں وہاں کسی کام کے نہیں آئیں گی۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اب اسے طوق پہنا دو، استغفر اللہ، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ لو، جہنم کی آگ، اور پھر اوپر سے زنجیروں میں بندھا ہوا انسان کہ ہل بھی نہ سکے۔ کبھی آپ کو ہاسپٹل میں تھوڑا ٹائم گزارنے کا موقع ملا ہو، یا بچوں کو ڈلیوری کے بعد جب کہتے ہیں کہ زیادہ ادھر نہیں گھومنا، تو چند گھنٹے میں بھی آپ پوزیشن پر لیٹنا پڑے تو کیسا ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے باندھ دیا ہو، جکڑ دیا ہو۔ انسان کہتا ہے کہ مجھ سے یہ پابندی ختم ہو اور میں اپنے سائڈ بدلوں، تو کہاں وہ جہنمی زنجیروں سے بندھے ہوں گے، اور وہ بھی آگ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے۔ تو قصور ان کا کیا تھا کہ اپنی اب غلطیاں ان کی دیکھتے ہیں کہ کیا غلطیاں ان کی تھیں جس کی وجہ سے ان کو یہ
نافرمانیاں تھیں۔ یہ نہ تو اللہ عظمت والوں پہ یقین لاتا تھا کہ اللہ پر یقین نہیں تھا ان کا، اور نہ فقیر کے کھانے کھلانے کو ترغیب دیتا تھا۔ اب دیکھیں یہ دو بڑی غلطیوں کو ہم دیکھتے ہیں ذرا ڈیٹیل میں۔ ایک تو کافر کی سزا ہوگی جو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو ایمان اور کھانا کھلانے کے درمیان ایک تعلق ہے۔ ابو دردہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے، یعنی کہ دوزخ کی آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے، کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ پھینکیں؟ یعنی ضرورت مندوں کو کھانا کھلا کر۔ وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ بخید رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں اسے دے دوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دیا کرو، اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جو تم نے اتار کر کاٹ کر رکھ دیا کہ یہ کھانے کا نہیں، وہی رکھ دو، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا غریب مسکین کچرے کے ڈھیروں میں سے بچے کھانے میں سے کھا رہے ہوتے ہیں، اٹھا کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ بھوک ان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ مردار تک کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے، یعنی جیسے گرینری سے انسان کا دل ہوتا ہے، مال و دولت پا کر بھی انسان خوش ہوتا ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس سے وہ مسکین اور یتیم اور مسافر کو دے۔ مسکین پر دروازہ بند کرنے پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ابو شماغ خزوی اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں کہ جو اصحاب رسول میں سے تھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئے، پھر کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان کے امور کا ذمہ دار بنے پھر وہ اپنا دروازہ مسکینوں، مظلوموں اور ضرورت مندوں کے سامنے بند کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضرورت اور اس کے فقر کے سامنے بند کر دے گا، خاص طور پر مجبوری کی حالت میں جب وہ سب سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلے رہیں تو ہمیں اپنے دل کے دروازے خیر کے کاموں کے لیے کھول کے رکھنے چاہیے۔ آیا نمبر 35 ہے۔ آج اس کو بھی یہاں کوئی دوست نہیں، یعنی کہ وہ جو لوگ زنجیروں میں آگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا اور جس نے غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا استطاعت ہونے کے باوجود، تو ان کا کیا حال ہوگا۔ آج ان کا یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ ان کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے ڈھونڈ کے۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ خود غرض لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا، صرف اپنے مزے میں جیتے ہیں، صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتے، لہٰذا ان کو بھی کوئی کام وہاں پر نہیں آئے گا۔ آگے آیا نمبر 37۔ جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی، اور یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اگر یہ پیغمبری ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے، اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے معجب حسرت ہے، اور کچھ نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہیں۔ تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو، اور وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ایک اور بس صورت پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اینڈ کر دیں گے۔ سورۃ معارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔
ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی کافروں پر، اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو معارج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بلند ہونے کے اعتبار سے اللہ کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے اعلیٰ، جیسے العلی، العلی، المتعال، ذو المعارج۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بلند ہے، عرش پر بلند ہے، صفات کے اعتبار سے بلند ہے، قہر اور غلبے کے اعتبار سے بلند ہے، وہ اپنی تمام مخلوقات سے بلند اور اونچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کو تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ آیا نمبر 4، جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اور اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس ہوگا، کہ اگر انسان چڑھنا چاہے تو 50,000 سال لگیں گے، لیکن جبرائیل امین اور فرشتے ایک دن میں ہی کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفات دی ہوئی ہیں۔ تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو، دور لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں، یعنی اگر یہ عذاب جلدی مانگتے اور انہیں آ نہیں رہا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ ہیں کہیں تو پھر تو یہ کام ہو ہی جانا چاہیے تھا، مظلوم کی مدد ہو ہی جانی چاہیے تھی، بچوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس کی مدد ہو جانی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں یا ہم کرتے ہیں۔ ہم اس کے ہر کام کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک غرض ہے اور اس کا ایک وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ کون سا کام کب ہوگا، وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر جمیل سے کام لیجئے، یعنی اگر یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں تو آپ جلدی نہ کیجئے، آپ انتظار کیجئے، جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے۔ جس دن آسمان ایسا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا۔ تو آسمان کی یہاں پر آپ دیکھیں، اور یہ آپ آگے بھی دیکھتے جائیں کہ آسمان کی جو ہیں وہ باتیں کس کس طرح سے آسمان کا قیامت والے دن آسمان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ تو کہیں پر ہم نے پڑھا کہ آسمان جو ہے بالکل پھٹ جائے گا، یہاں پر ہم پڑھیں کہ آسمان پگھلا ہوا ہوگا، اور آگے بھی آپ اس کا مشاہدہ کرتے جائیں کہ آسمان، اب یہ ساری چیزیں ایک ہی دفعہ ہوں گی یا ون آفٹر دا ادر ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر آسمان کی کیفیات اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذکر کی ہے۔ اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون، اور کوئی دوست کچھ نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے بھی، یعنی کہ اس دن جو ہے انسان اپنی اولاد کو بھی قربان کر جائے گا کہ اسے جہنم سے بچا لیا گیا۔ اب بیٹے سب سے پیارے ہوتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے بیٹوں کا نام لیا گیا، پھر بیوی، پھر بہن، پھر کنبا، قبلہ، تو ان کا نام پھر آگے آگے لیتے جا رہے ہو۔ ایکسٹینڈڈ فیملی جو اپنے پناہ دیتے ہیں، وہ چاہے گا ان سب کو جھونک دے گا اور خود بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اس آیت نمبر 11 کو، حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس روز گناہگار چاہے گا کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غر سب کو دے ڈالے، پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے گا۔ یعنی محبوب ترین چیز کو بھی اور ارریلیونٹ چیزوں کو بھی، ہر چیز کو بطور فدیہ دینے کے لیے انسان تیار ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کچھ بھی قبول نہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور عبادت اسی کی جائے، لیکن ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 15، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی، استغفر اللہ، اور ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا اور مال جمع کیا، پھر سینت سینت کر رکھا، کہ ان کو بچا بچا کے سینچ کے رکھا، گن گن کے رکھا۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچی تو گھبرا اٹھتا ہے۔ جز فضا، کہاں گیا؟ جزوع، یہ جز فضا کرتا ہے۔ یہ جز فضا کرنا کیا ہے کہ بری بات منہ سے نکالنا اور اللہ سے بدگمانی کرنا، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنا اور بری بات منہ سے نکالنا شروع کر دینا۔ تو اس کو جو ہے یہ اس کا مطلب وہ ہے۔ آیت نمبر 21، اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے، مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التزام کرتے ہیں اور ہمیشہ رکھتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کن کے بارے میں کہا کہ جو نماز کو ادا کرتے ہیں، ان کے علاوہ
وہ بخیل نہیں ہوتے۔ تو یعنی نماز کے دمام والے بخل نہیں کرتے، نیکیاں بانٹتے رہتے ہیں، وہ خیر بانٹتے رہتے ہیں، جیسے سلام کرنا، مسکرانا، دوسروں کا خیال پوچھنا، حال پوچھنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، اس سے اچھی نصیحت کرنا۔ تو نمازیوں کے اندر بری باتیں کرنے کی بجائے خیر کی باتیں کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے مصائب سے گھبراتے نہیں، اس لیے وہ مال سے بھی بخل نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا بنے گا، انہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہے، وہ ہمیں اور دے گا، ابھی تو دوسرے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اور یہاں پر جو نمازیوں کی بات کی گئی ہے، تو نماز کس طرح انسان کو گھبراہٹ سے دور کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو وہ فوراً اس کی طرف دوڑتے تھے، لیکن گھبراہٹ اور نماز اور پریشانی اور نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس وقت کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو، جس وقت کوئی چیز پریشان کرے، تو نماز کی طرف رجوع کرے، اور نماز برے اخلاق سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور اکثر ان حالات میں آپ نماز ضرور پڑھیں، 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں، جبکہ بہت شارٹ ٹائم ہو اور کام بہت کرنے والا رہ گیا ہو، تو اس میں اس شارٹ ٹائم میں فار ایگزامپل 15 منٹ رہیں گے، 2-3 منٹ جا کے نماز پڑھیں، اب یقین جانیے کہ اگلے 10 منٹ میں آپ کا 4 گھنٹے کا کام ہو جائے گا۔ آگے چلتے آیا نمبر 20 24۔ جو نماز کا التزام رکھتے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور ان کے مال اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا۔ اب یہ کن کا حصہ مقرر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال یہ ہیں کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے، یا اس کا قرض ادا کر دے، یا اس کی کوئی روٹی کھلا دے۔ کوئی بھی خیر کا کام کرنا کرنا چھوٹا نہ سمجھو، یعنی انسان صرف مانگنے والے کو ہی نہ دے، جو نہیں مانگتا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کون نہیں مانگتے؟ جس کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے، بعض اوقات وہ نہیں مانگتے جن کے پاس اپنا بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جو خیر کرنے والا ہوتا ہے وہ صرف ان کو نہیں دیتا جو مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کو بھی دیتا ہے جو نہ مانگے۔ اور یہ جو ہے ایک اعلیٰ اخلاق۔ اس میں ایک اور بات یہ آپ یاد رکھیں کہ اکثر آپ کو ڈونیشنز کے لیے ریکویسٹ آتی ہوگی، جس میں لکھا ہوتا ہوگا کہ فلانا بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، اور قرضے کے ساتھ ساتھ سود ہے، تو وہ سود کی رقم ختم کرنے کے لیے، تاکہ اس کے اوپر جو سود کی وجہ سے عذاب ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس میں مدد کرنا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو کسی کا سود اتار دینا کہ اس کے اوپر سے سود کا جو ہے وہ عذاب اتر جائے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ آیا نمبر 36۔ اور جو جزا سزا کو سچ سمجھتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ جو نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ ان سے بے خوف نہ ہو جائے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں پر کہ اپنی زنا نہیں کرتے اور بری باتیں نہیں کرتے، مگر اپنی بیویوں یا باندیوں سے کہ ان کے پاس جانے میں کوئی ملامت نہیں، اور جو لوگ ان کے سوا اور طریقے ڈھونڈے تو وہ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اور جو اپنی ایمانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، یہ ان سب کا ذکر کیا کہ نمازیوں کا، اپنی شرم گاہوں کا حفاظت کرنے والے، اپنی ایمانتوں کا اور عہد و وعدوں کا پورا کرنے والے، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں کہ سچی گواہی دینا، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ جنت میں عزت اور اکرام کے ہوں گے۔ تو اے نبی، کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں۔ بس مشرکوں اور مغرموں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں گے، اور ہم عاجز نہیں۔ اگر آپ نیکی کا کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کروا لیں گے، اگر آپ نے وہ نیکی کا کام جو ہے وہ اس کا چانس جانے دیا۔ تو اے پیغمبر، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیلنے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جائے گا وہ ان کے سامنے موجود ہوگی، یعنی کہ موت یا قیامت۔ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جیسے کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔
ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں بھی قیامت کے دن کے رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَا تُحْزِنِي یوم یبعثون، کہ اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن حساب کے لیے سب جمع کیے جائیں گے، یعنی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا۔ تو آخرت کی عافیت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ تو الحمدللہ ہم نے 29 پارے کا کافی حصہ کور اپ کر لیا۔ جزاک اللہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن کہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم یہاں پہ دے کے تو اللہ تعالیٰ کی بات سنی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انی اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اپنی اپنی دعائیں مانگ لیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔